کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ کی آنکھیں بار بار کسی ایک شخص کو ہی تلاش کرتی ہیں؟ آپ کا دل بے چین ہوتا ہے، ذہن میں وہی چہرہ بار بار آتا ہے اور دل ایک عجیب سکون پاتا ہے جب اس کی آواز یا موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک اتفاق نہیں بلکہ ممکن ہے یہ روحانی رابطہ ہو۔ یہ احساس صرف ظاہری کشش کا نہیں بلکہ دلوں کا تعلق اور روح کی کھنچاؤ ہو، جسے قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے روحیں لشکروں کی طرح ہیں جو ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتے ہیں، وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور جو نامانوس ہوں وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان آپ کے دل میں اس شدت سے بس جائے کہ اس کی غیر موجودگی میں دل بے چین ہو تو یہ کوئی عام بات نہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی روح کسی خاص مقصد کے لیے سے جڑی ہے۔ کبھی ہم کسی کو پہلی بار دیکھتے ہیں اور لگتا ہے جیسے برسوں سے جانتے ہوں۔ یہ محبت کا دنیاوی جذبہ نہیں بلکہ روحوں کا پرانا تعلق ہو سکتا ہے۔ دنیا میں لاکھوں چہرے ہیں لیکن ایک چہرہ ہی دل میں کیوں ٹھہر جاتا ہے؟ شاید اس لیے کہ روح کو سکون اسی سے ملتا ہے اور اسی سے اصل تعلق ہوتا ہے۔ محبت ایک خوبصورت جذبہ ہے لیکن جب یہ یک طرفہ ہو یا فاصلوں میں قید ہو تو یہ دل کی آزمائش بن جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان یا تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یا دنیا کی الجھنوں میں گم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے دل میں مسلسل بسا رہے اور آپ اس سے جدا رہیں تو دل کی کیفیت اللہ خوب جانتا ہے، کیونکہ محبت بھی تو اللہ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے، لیکن اس میں صبر، وفا اور قربانی کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے صبر کرو اور تمہارا صبر صرف اللہ کے لیے ہو۔ کبھی کبھی کوئی ایسا شخص ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا لیکن دل کے اندر اس کی یاد اتنی گہری ہوتی ہے کہ ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف محبت نہیں بلکہ اکثر یہ روحوں کا ایک روحانی رشتہ بھی ہوتا ہے۔ قرآن میں اشارہ ہے کہ روحیں فوجوں کی مانند ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے پہلے عالم ارواح میں ملی ہوتی ہیں اور دنیا میں پھر ایک دوسرے کی طرف کھنچتی ہیں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ کوئی شخص دور ہے لیکن دل و دماغ بس اسی کے گرد گھوم رہے ہیں؟ یہ روحانی نہیں بلکہ ایک جذباتی کنیکشن بھی ہے۔ بہت سے لوگوں کے ملنے کے بعد ایک ہی چہرہ دل کو تسلی دیتا ہے، آخر کیوں؟ ممکن ہے وہ ہماری دعا کا نتیجہ ہو، ہماری زندگی کے کسی خاص مقصد سے جڑا ہو، اللہ نے اسے ہمارے لیے کوئی سبب بنایا ہو۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل سے بھی کہتا ہے کہ وہ اس سے محبت کریں۔ تو اگر کوئی شخص بار بار دل میں آئے، ممکن ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہو۔ ہر بار دل کا بے چین ہونا، کسی کی یاد میں آنکھوں کا نم ہونا، یہ صرف عاشقانہ جذبہ ہی نہیں، بعض اوقات یہ روح کے اندر اللہ کی طرف سے دی گئی کوئی آزمائش یا پیغام ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہمیں اس محبت میں صبر کرنا ہے؟ کیا ہمیں دعا کے ذریعے اس تعلق کو اللہ کے سپرد کرنا ہے؟ تو قرآن ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ اگر کسی کی یاد ہمیں عبادت کی طرف لے جائے تو یہ محبت فائدہ مند ہے، اگر وہ غفلت میں ڈال دے تو سمجھ لیں کہ یہ ایک فتنہ ہے۔ بعض اوقات وہی شخص ہمارے خوابوں میں بھی آتا ہے جسے ہم دن میں یاد کرتے ہیں۔ کیا یہ محض خیالات ہے یا اللہ کی طرف سے روحانی پیغام ہے؟
حدیث مبارکہ ہے کہ سچا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک ہے۔ تو پھر اگر کسی شخص سے جڑی خواب بار بار آئے اور ہمیں سکون دے تو وہ شاید اللہ کی طرف سے ایک خاص اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ شخص ہم سے دور ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل جسے چاہتا ہے وہ زندگی میں شامل ہی نہیں ہوتا۔ کیا یہ بیکار جذبہ ہے یا کسی بڑی حکمت کا حصہ؟ اللہ کی ہر تاخیر میں بہتری ہوتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اگر وہ شخص ہماری دعا میں ہے تو وہ دیر سے بھی مل سکتا ہے۔ یہاں پہ سوال صرف ہمارے صبر کا ہے۔ جس شخص کی یاد بے چین کرے، اس سے جڑنے کا ذریعہ اللہ کی ذات ہو تو سکون ملنے لگتا ہے۔ ذکر و دعا کریں، اے اللہ میرے دل میں نور بھر دے۔ اگر ہم اس تعلق کو نیک نیت سے اللہ کے سپرد کر دیں تو دل کو عجیب سا سکون ملتا ہے، کیونکہ پھر محبت ایک عبادت بن جاتی ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں روحیں پہلے عالم ارواح میں ایک دوسرے کو پہچانتی تھیں۔ جو وہاں مانوس تھیں وہ دنیا میں بھی مانوس ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ بار بار کسی کی یاد تلاش ایک روحانی جڑاؤ کا نشان بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی ہم ایک ایسے شخص کے لیے تڑپتے ہیں جس سے ہماری ظاہری ملاقات کم ہی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کی یاد گواہی دیتی ہے کہ وہ ہمارے بہت قریب ہے۔ کیا یہ محبت ہے یا روح کی وہ تلاش جو صرف مخصوص لوگوں کے لیے ہی ہوتی ہے؟ محبت تو ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ شخص آپ کی زندگی میں نہ ہو تو دل بے چین، ذہن الجھا ہوا اور سکون چھن جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی طرف رجوع چاہتا ہے دل، وہی سکون کا اصل ذریعہ ہوتا ہے۔ کبھی اللہ کسی شخص کے ذریعے آپ کو آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ آپ اس کی محبت میں بھٹک رہے ہیں یا اس کے ذکر میں مصروف ہو۔ جو انسان اللہ کی محبت کے بغیر کسی کی چاہت میں کھو جائے وہ آزمائش میں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کی یاد بے چینی دے رہی ہے تو اس کا علاج ذکر الہی میں چھپا ہے۔ جب آپ بار بار کسی کے بارے میں سوچیں، دل بے چین ہو تو استخارہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی معاملے سے پہلے استخارہ سکھایا ہے اور استخارہ کرنے کو کہا ہے تاکہ انسان اللہ کی رہنمائی لے، کیونکہ وہ جانتا ہے کس میں خیر ہے۔ محبت جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ دلوں میں سکون پیدا کرتی ہے، اور جو صرف دنیاوی ہو وہ ذہن کو بوجھ دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے جوڑے بنائے تو جو جوڑا مقدر میں ہے وہ ضرور پہنچے گا تم تک۔ کبھی تنہا بیٹھے ہوں اور بار بار ایک ہی چہرہ دل و دماغ میں گردش کرنے لگے، یہ کوئی عام سوچ نہیں ہے، آپ کی روح کی فریکوینسی اس روح سے ملنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ اور اگر دل بے چین ہے تو اللہ سے دعا کرو، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما تاکہ میں صحیح اور غلط پہچان سکوں، اور جسے میں چاہتا ہوں وہ میرے لیے بہتر ہو یا نہیں یہ بھی مجھے دکھا دے۔ شیطان بعض اوقات بے جا وسوسے بھی دل میں ڈال دیتا ہے۔ اصل محبت وہی ہے جو دل میں پیدا ہو اور انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اور وسوسہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو بس ایک چکر میں ڈال دے۔ اس کا علاج قرآن کی تلاوت، سورہ ناس اور سورہ فلق ہے۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ دل کی لہریں یا سول فریکوینسی آپ کے مخصوص ہم آہنگ لوگوں کی طرف خود بخود کھنچتی ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو ممکن ہے کچھ چہرے ہمارے مقدر کا حصہ ہوں اور ہمیں خود پکار رہے ہوں۔ اگر کوئی شخص بار بار یاد آئے لیکن وہ آپ کی زندگی میں نہ رہے تو یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ کبھی اللہ ہمیں کسی سے صرف اس لیے ملا دیتا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے کچھ سیکھیں، کچھ محسوس کریں، پھر وہ شخص چلا جاتا ہے۔ دل کے اضطراب کو کم کرنے کے لیے اللہ نے تسبیح دی ہے۔ یا لطیفوں کا ورد کریں۔ لطیف وہ ذات ہے جو ہمارے دلوں کے حال کو جانتی ہے، خاموش آنسوؤں کو سنتی ہے اور ہماری چھپی ہوئی تمناؤں کو پورا کرتی ہے۔ سجدے میں جب انسان اللہ سے دل کی بات کرتا ہے تو وہ روحانی خلا پر ہو جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کی یاد آپ کو توڑ رہی ہے تو سجدہ وہ جگہ ہے جہاں سے جڑ کر آپ پھر سے مکمل ہو سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ اب آپ کا ہے۔ کیا آپ اس شخص کے پیچھے دوڑتے رہیں گے یا اللہ سے دعا کر کے صبر کریں گے؟ جو محبت آزمائش بن جائے اس سے بہتر ہے وہ محبت جو رب سے آپ کو قریب کرتے۔ اگر واقعی یہ رابطہ رب کی طرف سے ہے تو ایک دن وہ آپ تک ضرور پہنچے گا، لیکن اگر یہ صرف جذباتی الجھاؤ ہے تو دعا کریں کہ اللہ دل سے اس کا اثر ختم کر دے، کیونکہ سکون وہی ہے جو رب کے قریب میں ہے، نہ کہ کسی انسان کے پیچھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل وائس آف دین 80 کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔